السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب آج تو فیصل مسجد میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جاننے کا۔ اور اگر آپ سب کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ قابیل اور حابیل کی وفات کیسے ہوئی۔ قابیل اور حابیل کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیسرے بیٹے سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کا ذکر براہ راست قرآن پاک میں نہیں آتا، لیکن تاریخ اور احادیث کی کتابوں سے ہمیں اس بات کی بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اپنے تیسرے بیٹے کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھا اور ان کا نام شیث رکھا، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت عطا کی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کی تعلیمات کو جاری رکھا اور انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت شیث علیہ السلام کا پیشہ زراعت تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے انسانوں کو تعمیرات اور دیگر فنون کی تعلیم دی۔ ان کے دور میں معاشرتی ترقی ہوئی اور انسانوں نے مختلف ہنر بھی سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو خاص حکمت اور علم عطا کیا۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کتابیں وراثت میں ملیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت درج تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 30 صحیفے لکھے۔ ان کا زمانہ ایک پرامن دور تھا جس میں انسانیت نے بہت ترقی کی۔ ہاں جی تو بچوں، آپ کو پتہ ہے صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے صحیفہ کس کو کہتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ کہ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے انوش نے ان کی جگہ نبوت کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، نیک اعمال کریں اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں۔ ہاں جی تو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ فیصل کو تو بہت پسند آئی۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ Thank you for watching.